احادیث مبارکہ میں روزہ دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے 5 شاندار انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور یہ 5 شاندار انعامات وہ ہیں جو سابقہ امتوں میں کسی کو بھی اللہ جل شانہ نے عطا نہیں فرمائے۔ یہ صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول وہ انعامات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نعمت، پہلا انعام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے معدے سے جو بدبو اٹھتی ہے اور منہ کے راستے سے نکلتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبو مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، اور یہ چیز پہلی امتوں میں کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول دوسری کون سی خصوصیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تو سمندر اور دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ سمندر اور دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور یہ چیز سابقہ امتوں میں کسی کو اللہ جل شانہ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ روزہ رکھتی ہے تو اللہ جل شانہ دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں، وہ ان کے لیے استغفار کرتی ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل کہتے ہیں، میرے مالک میں بھی اس بندے سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، وہ آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل زمین کی طرف اترتے ہیں اور ہر بندے کے دل میں اس انسان کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز، مچھلیاں، درندے، پرندے، ہر چیز اللہ کے اس بندے کی محبت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول تیسری کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالی ہر روز جنت کو آراستہ کرتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو دلہن کی طرح بنایا جاتا ہے، اور جنت سے کہا جاتا ہے کہ ان قریب میرا بندہ دنیا کی ساری مصیبتیں اور تکلیفیں جھیل کر وہ آنے والا ہے اور وہ تیرے اندر آ کر قیام پذیر رہے گا۔ ہر روز اللہ پاک کے حکم سے جنت کو بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور دلہن کی طرح اسے بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول چوتھی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں روزہ دار کے لیے اللہ جل شانہ شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں، قید فرما دیتے ہیں۔ غیر رمضان میں جتنا جلدی شیطان اس انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، رمضان میں اتنا جلدی شیطان انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اسے جکڑا ہوا ہے، اسے پکڑا ہوا ہے، اور شیطان کے لیے انسان کو ورغلانے کے راستے وہ تقریباً مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں انسان کے مزاج میں نیکی کا رجحان زیادہ ہوا کرتا ہے اور گناہ کا رجحان کم ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول پانچویں کون سی نعمت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں نعمت یہ ہے، جب رمضان المبارک مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، یعنی آخری روزہ ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا، میں نے اپنے اس روزہ دار بندے کی مغفرت فرما دی، میں نے اپنے اس روزہ دار بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اتنی بڑی بشارت، یہ مغفرت کا پروانہ، یہ شب قدر کی وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی تو اپنی فضیلتیں ہیں، شب قدر پر تو اللہ جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ الگ ہے، یہ روزہ رکھنے پر اللہ جل شانہ انسان کو انعام عطا فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اور رمضان المبارک مکمل ہونے سے پہلے اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو پابندی سے، اہتمام سے، آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔